لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا، بوڑھے صحابی تھے، ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ لوگ سن کر اور دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بیان بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ میں یہ اسپیشل بیان لایا ہوں کربلا کے موقع پر کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک کس طرح اس میں ماحول ہوا ہے، کس طرح وہ جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ تھے، جو سامنے سے جو یزیدی تھے وہ کتنے لوگ تھے۔ تو یہ سب کا بیان میں اس ویڈیو میں لایا ہوں، جو آپ ان حضرت سے آپ لوگ سن لیجئے اور ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیے، اور اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی تو اسے زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ ایسا ویڈیو آپ سبھی کو دیکھنے کو بہت کم ملے گا، کیونکہ یہ شروع سے لے کر آخر تک بیان ہے۔ اور اس ویڈیو میں میں پورا بیان تو نہیں سنا پا رہا ہوں، لیکن یہ کچھ پارٹ میں اس کو ضرور اپلوڈ کروں گا، اور اگر آپ سبھی لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرے رہیں گے تو اگلا ویڈیو ہی میرا آپ کے پاس ضرور پہنچے گا اور اسے بھی دیکھیں گے۔ تو اسی طرح آپ سبھی لوگوں کو میں یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بات بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں، میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں، تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے، وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہوگا۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی، کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا سکتا، خون پینا حرام ہے۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا، آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی، آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں۔ امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو، اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے، آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا، یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو،
جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا، اے مسلم بن عقیل، کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا، نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے۔ تو ابن زیاد نے کہا، اے مسلم بن عقیل، تم کو اتنی فکر ہو گئی؟ تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا، پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے، شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی۔ ابن زیاد نے جیسے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا، تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا، میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے، اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا، جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا۔ آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان انجلی صاحب کا بیان۔ تو یہ ویڈیو میں بہت اہم لایا ہوں آپ سبھی کے لیے، اور انشاءاللہ لاتا رہوں گا۔ اور اس ویڈیو میں ہم سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم سبھی کے لیے کس طرح یہ نصیحت کا بیان کرتے ہیں، ہم سبھی کے زندگی کے حالات کے اوپر ہم سبھی کے زندگی کس طرح گزرنا چاہیے، ہم سبھی کے ایمان کے لیے یہ بیان دیتے ہیں، اور ہم سبھی کو کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کس طرح طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں ہم سبھی کو۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، اور اس سے آپ سبھی کو بہت ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی جو آپ سبھی کو پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کا اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ کسی گندے ویڈیو یا کامیڈی فلم یا ایسا ویڈیو نہیں ہے جس سے انسان مسلمان کو گناہ ملے۔ تو یہ اس طرح کا ویڈیو ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، ان کے کس طرح زندگی گزرتا تھا، اسی کے بارے میں یہ سب بیان ہے۔ تو اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح ہم سبھی کو سکھایا جاتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک تقریر ہے، تو اس سے بھی ہم سبھی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے کوئی گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ملتی ہے۔ تو اسے آپ لوگ جتنے زیادہ دوستوں کے پاس شیئر کریں گے، دکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی ہنسی مذاق یا کھیل کرنے والی بات یہ نہیں بتاتے ہیں، اور وہ بات بتاتے ہیں جو ہم سبھی کے زندگی میں آنے والی رہتی ہے، یعنی کہ ہم سبھی کو زندگی میں کام آنے والی رہتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔